اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ گفتگو اربعین حسینی کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے اہداف کے بارے میں چل رہا ہے، تو آج ہماری اس حوالے سے جو تیسری ویڈیو ہے، اس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اربعین کے حوالے سے جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے، وہ روایت کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اور جو سب سے پہلے زائر ہیں کربلا کے، جنہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہا جاتا ہے، ان کا تاریخی واقعہ کیا ہے، اور اس میں جو توضیحات ہیں اس کو ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، اربعین کی فضیلت کے بارے میں سب سے مشہور روایت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، علامات المومن خمس، صلاۃ الاحدی والخمسین وزیارۃ الاربعین وتختم فی الیمین وتافیر الجبین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ ہر روز 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، اربعین کی زیارت کرتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، سجدے میں پیشانی کو مٹی پر رکھتا ہے، اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ اب ہم اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ اس حدیث میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اربعین کی زیارت کو مومن کی نمایاں علامات میں شمار فرمایا ہے۔ اس کا مقصد صرف کربلا جانا نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد سے وابستگی، ان کی قربانی کو یاد رکھنا اور حق و انصاف کے راستے پر ثابت قدم رہنے کا عہد تازہ کرنا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اربعین کی زیارت انسان کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو مضبوط کرتی ہے اور اسے ظلم، ناانصافی اور باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اسی لیے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں بلکہ کروڑوں زائر نجف سے کربلا تک پیدل سفر کر کے اس عظیم یاد کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایمان صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت، ان کی تعلیمات پر عمل اور دین کی حفاظت کے لیے ان کی قربانی کو یاد رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز واضح کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ زیارت الاربعین استعمال ہوا ہے، جبکہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کا جو 20 سفر کو کربلا پہنچنا ہے، یہ ایک تاریخی روایت ہے، حدیث نہیں ہے۔ اب شیعہ نقطہ نگاہ سے حدیث اور تاریخی روایت میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ حدیث وہ قول، فعل یا تقریر ہے جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی امام معصوم سے منقول ہو، جیسا کہ ہم نے ابھی یہ روایت بیان کیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے، علامات المومن خمسن، یہ حدیث ہے، کیونکہ یہ براہ راست امام کا ارشاد ہے۔ تاریخی روایت کیا ہے؟ تاریخی روایت وہ واقعہ ہوتا ہے جسے مورخین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہو، لیکن وہ کسی امام یا رسول کا فرمان نہیں ہوتا۔ مثلا حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کا 20 سفر کو کربلا پہنچنا، عطیہ وفی کا ان کے ساتھ ہونا، امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرنا، یہ تاریخی روایت ہے، کیونکہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جسے مورخین نے بیان کیا ہے، نہ کہ کسی امام معصوم سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ اب ہم دوسرے مرحلے میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی کربلا آمد، جو ایک تاریخی روایت ہے، اس کو بیان کریں گے۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، اربعین حسینی کے پس منظر میں ایک اہم تاریخی واقعہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی کربلا آمد کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
متعدد احادیث بھی روایت کی ہیں۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا اور 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں نے عظیم قربانی پیش کی، تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی یاد اور آپ کے پیغام کو زندہ رکھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ مشہور تاریخی نقل کے مطابق حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے ساتھی عطیہ اوفی کے ہمراہ کربلا پہنچے۔ یہ سفر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی محبت اور عقیدت میں کیا۔ جب وہ سرزمین کربلا پہنچے تو دریائے فرات کے قریب غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی اور پھر آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف بڑھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری قبر امام حسین علیہ السلام پر پہنچے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کیا اور آپ علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ان کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور کربلا کے شہداء کے لیے گہرا احترام تھا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی صرف میدان کربلا تک محدود نہیں رہی، بلکہ آپ علیہ السلام کا پیغام آنے والی نسلوں تک پہنچا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا آمد کو بہت سے لوگ اربعین کی زیارت کے تاریخی آغاز کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ تاہم تاریخی اعتبار سے یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے قافلے کی پہلی اربعین 20 صفر 61 ہجری کو کربلا واپسی کے بارے میں مورخین کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے دونوں پہلوؤں کو احترام کے ساتھ پیش کرنا بہتر ہے۔ میرے انتہائی محترم ناظرین کرام، اربعین صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ یہ محبت، وفاداری، صبر اور حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے کا پیغام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا آمد ہو یا امام حسن عسکری علیہ السلام کی بیان کردہ زیارت اربعین کی فضیلت، دونوں ہمیں امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد رکھنے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ آج بھی دنیا بھر سے لاکھوں عاشقان امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچتے ہیں اور اس عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اربعین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق، انصاف اور سچائی کے راستے پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔